آج پوری دنیا میں ایک دن منایا جا رہا ہے. کون سا دن ہے؟ فادرز ڈے. مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں نا تو آپ کے لیے ہر روز فادر ڈے ہے. ہاللیلویا. یہ ایسا نہیں کہ آپ ایک دن اسے عزت دیں، اس کا آنر کریں اور اس کے بعد پھر سارا سال اسے تنگ کریں، اسے ذلیل کریں، اسے رسوا کریں، اس کی نافرمانی کریں. اور فادر ڈے والے دن آپ ایک ڈیری ملک دے کر اور ایک پھول دے کر یا ایک سوٹ دے کر یا ایک کیک کٹوا کر آپ ان کا دل جیت لیں گے. ایسا ممکن نہیں. ہاللیلویا. آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 12 آیت، جہاں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو شریعت دی، حکم دیے، 10 حکم دیے. ان میں سے ایک حکم جو خدا نے انسان کے لیے دیا، اور وہ خوش نصیب انسان پتہ کون تھا؟ ماں باپ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو خدا نے وہاں کہا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. ہاللیلویا. سب کہیں آمین. یہاں عمر کی درازی پانے کے لیے، لمبی زندگی، لمبی آیو، لانگ لائف پانے کے لیے خدا نے ہمیں ایک سیکرٹ دے دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. عزت سے مراد یہ نہیں وہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو، وہ آ جائیں تو آپ سیدھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، وہ آ گئے تو کال کٹ کر دیں، وہ آ گئے تو ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، وہ آ گئے تو کال چیٹنگ جو نا ساری کلیئر کر دیں. عزت یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے بھی وہ کام نہ کریں جو آپ کے ماں باپ آپ کو منع کرتے ہیں، اور وہ کام جو آپ کے ماں باپ کو پسند نہیں وہ آپ ان کے پیچھے نہ کریں. یہ ہے عزت. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا نے جب باغ عدن بنایا تو خدا نے باپ آدم کو ایک حکم دیا. اس نے کہا تو درخت کے باغ کے ہر درخت کو بیٹو کھا سکتا ہے، مگر یاد رکھ جو سینٹر میں لگایا گیا ہے تو اسے نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو کھائے گا تو مر جائے گا. مگر آپ بائبل پڑھ کے دیکھو، آدم اس کے بعد کئی سال جیتا رہا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اس پھل کھانے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد پھر بھی وہ کئی سال تک جیتا رہا. موت آتی ہی آتی ہے. زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں موت ضرور آتی ہے جب آپ نافرمانی کرتے ہو. وہ ریلیشن شپ میں آ جاتی ہے، وہ آنر میں آ جاتی ہے، ہاں، یا وہ رشتے میں آ جاتی ہے. آتی ضرور ہے. تو اس لیے خدا آپ کو چاہتا ہے کہ اگر آپ اس زمین کے اوپر لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہم جم کے خلاف نہیں ہیں یا صحت کے خلاف نہیں ہیں. تندرستی بھی ایک نعمت ہے، مگر یہ سب چیزیں اگر آپ جم بھی جانے والے ہو، آپ سب کچھ کرنے والے ہو، آپ صبح اٹھ کے یوگا کرتے ہو، جاگنگ کرتے ہو، مگر آپ اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں نہ کرتے تو لکھا ہے جو اپنے ماں باپ کو برا کہے نا اس کی زندگی کوہتاخ کر دی جائے. کوہتاخ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب کسی چیز میں اوپننگ ہوتی ہے، کسی آفس کی، کسی ریسٹورنٹ کی یا کسی بھی چیز کی اوپننگ ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک ریبن لگایا جاتا ہے، اور ریبن ہمیشہ سینٹر سے کاٹا جاتا ہے. اسے کہتا ہے کوہتاخ. بالکل سینٹر سے کاٹ دینا. آپ کی زندگی نہ جوانی میں ہوگی نہ بڑھاپے میں ہوگی، بیچ میں سے وہ زندگی ختم ہو جائے گی. کب؟ جب آپ اپنے باپ اور اپنی ماں کو ستائیں گے. یعقوب کا باپ اسے کہتا ہے تو کیا کر، میرے لیے کچھ کر تاکہ میری روح کیا کرے؟ شیک کرے، تاکہ میں تجھے دعا دوں. دعائیں ایسے نہیں ملتی. تو اس لیے خداوند کے کلام میں، خدا کے حکموں میں ایک حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. تو عزت کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. جس طرح یہوہ پاک خدا نے نریا گلا نہیں کیتیاں، نرا کیا نہیں، خدا نے دنیا سے محبت کی تو اپنا اکلوتا بیٹا کیا کر دیا؟ بخش دیا، دے دیا. آپ کو دے کر دکھانا ہے. آپ اگر کہتے ہو کہ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں، وفادار ہوں، تابع دار ہوں، تو آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا. اور اس کے بعد اگر ہم امثال کو دیکھیں تو امثال میں ہمیں بہت ایک خاص چیز ملتی ہے. امثال پہلا باب اس کی 8ویں آیت، یہاں لکھا ہے اے میرے بیٹے اپنی باپ کی تربیت پر کان لگا. کیا کر؟ اپنے باپ کی تربیت پر کیا کر؟ کان لگا. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ میں خاص کر
جو یہاں باپ بیٹھے ہیں اور جو آنے والے فیوچر کے باپ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی اولاد آپ کا عکس ہے، آپ کا فیوچر ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی اولاد آپ کا عکس ہے اور آپ کا فیوچر ہے۔ لکھے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا۔ تربیت ہمیشہ باپ کرتا ہے، اور لکھا اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ تعلیم جو ہے وہ ماں دیتی ہے اور تربیت باپ کرتا ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ سے کہوں گا کہ آپ کیا کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تربیت سے مراد کیا ہے؟ آپ ہی ایسا چرچ جانا نہیں، آپ ہی ایسا دعا کرنی نہیں، آپ ہی بائبل پڑھنی نہیں، کاکا چرچ جایا کرو، کاکا دعا کریا کرو، کاکا بائبل پڑھیا کرو۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ پہلے کر کے دکھاؤ۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں جو باپ کو کرتا دیکھتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کے بچے وہی کریں گے جو وہ باپ کو کرتا دیکھیں گے۔ تو میں آج آپ سے کہوں گا، لکھا ہے میرے بیٹے اپنی باپ کی تربیت پر کان لگا۔ اور جتنے بچے بیٹھے ہو نا آپ لوگ، خدا کا یہ حکم ہے کہ اپنے باپ کی تعلیم پر کان لگائیں۔ نیرا فادر ڈے تے گفٹ دے کے خوش نہ ہو، یا وہ تصویر لگا کے سٹیٹس تے ورلڈ بیسٹ پاپا، ہاں تو جدو دنیا کا سب نہ اچھا پاپا نصیحت کرتا ہے تو دنیا کا سب نہ پیڑا لگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نا چرچ، ہاں جدو نصیحت کرتا ہے ادو لگتا ہے دنیا کے سب نہ برا کوئی اگر ہے نا تو ہی ہے جڑا میرے تو بڑا نفرت کرتا ہے، باقیاں تو بڑا چم چم رکھتا ہے، مینوں کھچ کے رکھتا ہے۔ ورلڈ بیسٹ پاپا، ہاں ایسے ہی نا۔ تو لکھا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا، جو ہم لگانا نہیں چاہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پاپا تانوں کی پتہ ہے، ماما تانوں کی پتہ ہے۔ لکھا اپنے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ماں کی تعلیم سننی ہے۔ آج 12 سال دے ایسی ہوئی ہوتی ہے اسی ماں پیوں سمجھان لگ جانے ہیں، ہاں اما تینوں کی پتہ ہے، ہاں اما تینوں کی پتہ ہے۔ مجھے میرا بڑا یہ فیوریٹ میرے سگنیچر لائن ہے یہ کہ اماں کو اگر نہ پتہ ہوتا، وہ چھوٹے ہوتے ہوئے جب آپ دودھ پھینکتے ہو تو وہ کیا کرتی ہو؟ آپ کو سیدھا نہ کرتی، آپ کا دودھ وہ جو آپ نے پھینکا ہے وہ آپ کی سانس کی نالی میں جاتا، تو لگ پتہ جاتا کہ اماں کو واقعی کوئی نہیں پتہ، جب آپ نیلے پیلے گلابی ہو جاتے۔ ہاں تو اس لیے میں آج سے کہوں گا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس ملک کو خدا نے آپ کو، یہ آپ کی بدنصیبی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہو، یہ خدا کا ایک خاص مقصد ہے آپ کو اس ملک میں لگانے کا۔ ایک وقت تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے لیے بیڈ لک ہے کہ میں اس ملک میں ہوں، میں اپنے اسپرچل فادر سے نہیں مل سکتا، مگر بعد میں خدا نے مجھے سکھایا، مجھے بتایا کہ وہ کام جو تیرا باپ اپنے ملک میں کر رہا ہے نا، تو نے یہاں کرنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاں تو یہ ہے آپ نے کرنا کہ جو کام آپ کا باپ نہیں کر سکا آپ اسے لے کر چلیں۔ کیسی بات ہے؟ میں آج آپ سے کہوں گا، ایک ہمیں نمونہ ملتا ہے بائبل میں کہ نوح کا ہمیں ملتا ہے۔ نوح لکھا ہے اکیلا کیا تھا؟ اکیلا کیا تھا؟ اکیلا راست باز تھا، اکیلا۔ بائبل اس چیز کی شہادت دیتی ہے، لکھا ہے وہ اکیلا راست باز تھا، پھر باقی ساتھ کیوں بچ گئے؟ اکیلا وہ راست باز تھا مگر ساتھ اور کیوں لوگ بچ گئے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کا سیکریٹ، اس کا ریولیشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی رویا کو اپنی رویا بنا لیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاں آج ماں پیو کہنے کاکا چرچ جاؤ، میں نہیں اتنے جانا، مینوں نہیں تھوڑا پادری پسند، وہ بہت غصہ کرتا ہے، میں ہوں چرچ جاؤں گا جتھے مینوں کرسی بھی دیں دے لو۔ ہاں ایسے ہی ہے نا چرچ۔ اس کے نوح کی بہوؤں نے، اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے اس رویا کو جو خدا نے اسے رویا دی، اسے پکڑ لیا، لے لیا، جینا شروع کیا۔ اور اس موسم میں جب لوگ اس پہ ہنس رہے تھے، جب اس پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ نوح پاگل ہو گیا ہے، کشتی بنا رہا ہے، وہ جا کے لکڑیاں کاٹ کر لے کر آئے۔ اس کا باپ کہہ رہا ہے جا کر وہ جو ہے نا لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، وہ لکڑیاں کاٹ کر لے کے جاؤ، چارہ جمع کر کے لاؤ، یہ کر کے آؤ۔ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے وہ بچ گئے کیونکہ نوح اکیلا راست باز تھا۔ اگر آپ کا باپ، آپ کی ماں خدا میں ہے، آپ اس کے تابع ہو جاؤ۔ میں آفس سے آیا، اپنے بچوں کو اسکول سے لے کر آیا، اور پاسٹر سونیا دعا کرنے کے بعد کہتی آج خدا نے نوح کی طرح مجھ سے بات کی۔
اور اس کی کنفرمیشن میری بیٹی 2.5 سے 3 سال کی تھی. میری بیٹی جویس نے کہا جیسے خدا نے نوح سے بات کی، آج خدا نے میری ماں سے بات کی. اور میں نے گھر کا ہیڈ ہوتے ہوئے، سربراہ ہوتے ہوئے نوح کی بیوی کی طرح آمین کہا. میں نے کہا میں حاضر ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہاں، اسے خدا نے کہا کہ تو نے یہ کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، میں تجھے ایسے استعمال کروں گا، میں نے تم سے یہ کام لینا ہے. میں نے نوح کی بیوی کی طرح کہا میں حاضر ہوں. میں کوئی ڈرامے نہیں کیتے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نوح اکیلا راستہ باز تھا. اس کے ساتھ لوگ اس لیے بچے، انہوں نے اس کی رویا کو اپنی رویا لے لی. آپ اپنے ماں باپ کو لیں اس رویا، اگر تو آپ کے پاس رویا ہے اپنے ماں باپ کو اس میں جوائن کر لو. پاکستان میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اگر کوئی پادری بنتا ہے نا، ہاں، تو اپنے ارد گرد والے بچان واسطے عہدے دے دیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ویکھی انہیں اپنے بچوں اگے لائی، انہیں اپنی بیوی نو اگے لائی، انہیں اپنی بھابی نو اگے لائی، انہیں اگے اپنے بھراواں اگے لائی. ایسے ہی ہے نا، زیادہ تر سننے کو یہی ملتا ہے. سوچو نوح کے لیے کیا کہتے ہوں گے، انہیں تو رکھیا تھے اپنے نو اگے. سانو تو انہیں کہا نہیں کہ تسی بھی جاؤ، تسی بھی کام کرو، تمہیں بھی میٹنگ چلانا موقع دیتا جائے گا. نوح نہیں کہنا میٹنگ تو چلا، تلاوت بھی اپنے منڈے نکے نو کہندا ہے وہ سنا دے. ایسے ہی نا چرچ ایک کشتی ہے، جو اس میں آ جائے گا وہ پار لگ جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو میں آج آپ سے کہوں گا اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ رویا کا حصہ بن جائیں. اگر آپ کسی جیوی چرچ کا حصہ ہیں، اس چرچ کے اندر آپ اپنے آپ کو لگا دیں، کہیں خداوند میں آ گیا ہوں، مجھے لے، تاکہ میں اس رویا میں، اس کشتی میں، اس ٹارگٹ میں جو تو نے دیا ہے اس میں لگایا گیا ہوں، تاکہ میں بچ سکوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور اس کے بعد ایک اور خاص، موسیٰ، جس کے کہنے سے آسمان بند ہو جاتا تھا، جس کے کہنے سے سمندر 2 بھاگ ہو جاتا تھا. ہاں، اس کے اپنے بیٹوں کے نام بائبل میں لکھے ہوئے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھو، بائبل پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر اس کے بیٹوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. مگر خدا نے موسیٰ کو، جب موسیٰ کا وقت پورا ہو گیا تو خدا نے موسیٰ سے یہ نہیں کہ اپنے پلیٹھے منڈے لے کے آ، اپنے بیٹے کو بڑے کو لے کے آ، اپنے چھوٹے کو، اس نے کہا یشوع کو بلا، اس پہ اپنا ہاتھ رکھ، اور وہ مسا، وہ گریس، وہ انونٹنگ جو میں نے تجھے دی ہے، اس مسا میں سے اس میں کیا کر، ٹرانسفر کر. اور اب وہ جو کام تو ادھورا چھوڑ کے گیا ہے وہ یشوع کرے گا. ہاللیلویا. اس لیے خدا شکلوں کو دیکھ کے کام نہیں کرتا، خدا ہارٹ کو دیکھتا ہے. میں آج آپ سے کہوں گا، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بچائی جائیں، چھڑائی جائیں، تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو پیش ہونا پڑے گا. آپ بائبل کو پڑھ کر دیکھو، یشوع دلیر تھا. ہاں، دلیر. جب یشوع اپنا لاسٹ سرمن دے رہا تھا، لاسٹ سرمن، اس کے کہتا ہے تم چن لو، تم کس کی سیوا کرو گے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تم خداوند ہی کی خدمت کریں گے. ہاللیلویا. ایویں نہیں خدا چوندا، اس کا ہارٹ تھا. داؤد کے بارے میں خدا کہتا ہے مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. خدا کا مطلب ہے علم سابق رکھنے والا، کل کے بارے میں جاننے والا. کل کیا ہوگا، یہ کل کیا کرے گا. ہاں، یعقوب اور یوسف کا ملتا ہے نا، خدا نے پہلے سے پروفیسی کی تھی، جو بڑا وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا کو پتا تھا یہ پلوٹے ہونے کا جو حق ہے یہ دال کی کٹوری کے لیے بیچ دے گا. ہاں، اس لیے خدا نے کہا جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا. اور خدا کہتا ہے داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. ایک زناکار خدا دے دل میں پسند آ سکتا. اس لیے کہ جب خدا کے ہیکل کی باری آئی، اس نے اپنا پرسنل جو کچھ تھا سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا. اس نے کہا یہ سب سے پہلے میرا پکڑو، خدا کا گھر اچھا بننا چاہیے. آج جیسی سیانے ہیں. ہاں، میں سیریس کہہ رہا ہوں، خدا کے دل کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں اس کی ایگزامپل ملتی ہے. یعقوب کا باپ کہتا ہے میرے لیے کچھ کر تاکہ میری روح شیک کرے. شیک کرنا پڑتا ہے خدا کی روح کو، باپ کی روح کو شیک کرنا پڑتا ہے، پاسٹر کی روح کو شیک کرنا پڑتا ہے اگر آپ اسے لیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. چرچ میں زندہ کو کلام سنا رہا ہوں. ہاللیلویا. ہاں،
تو اسی لیے لکھا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا. تربیت تو کتوں کرنا, پاپا کی کول آنڈی سی نال والا بٹن دبا کے کہنا گڈی چلان ڈیا میں. ہاں سارے کو کان تے لگان دا ٹائم ہی نہیں ہے. گھر پاپا آئے بچے باہر, پاپا باہر گیا بچے اندر. یہ تو آج حال ہے ہمارا. اس لیے برے حالات ہیں ہمارے. شیطان کچھ نہیں کر سکتا, میں سیریس کہہ رہا ہوں, شیطان کی اوقات ہی نہیں وہ آپ کے دروازے کے پاس بھی آ جائے. آج ہماری قوم کا, ہماری نسل کا یہ حال ہے, اس کی وجہ ہم خود ہیں, شیطان نہیں ہے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, شیطان نہیں ہے, ہم خود ہیں. ورلڈ کے بیسٹ پاپا, ہاں 2% کی نوکری اور 2% کی محبت کے چکر میں ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی نا چرچ, ہاں 2% کی محبت جو 6 مہینے 8 مہینے اس کے بعد پھر ختم. اور اس کے لیے ہم اپنے ورلڈ کے بیسٹ پاپا کو, بیسٹ مدر کو, جو مدر ڈے پہ بیسٹ ہو جاتی ہے, اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ بیسٹ ہیں. ہاللیلویا. ہاں وہ بیسٹ ہے, اس لیے ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ماں باپ کے بعد میں, مرنے کے بعد ہاں پر نہ بہتر ہے زندیاں دی خدمت کر لو. ارے مردوں کو تو سب کندھا دیتے ہیں, زندوں کو دے کے دیکھو. انہوں نے بات چو تصویر وڈی کروا کے اپنے بوئے لے لگانا کچھ نہیں جوڑا. ہاں نوح کی کیسی بات تھی, نوح نے خدا کی آواز سنی, ہاں اس نے اپنے بچوں کا انہوں نے کہا آمین ہے ماننے ہیں, ہاں یہ گل کی ہوگی. اب لوط کے ساتھ جب خدا نے بات کی, لوط کو کہا جا جلدی کر, اب ہمیں اس شہر سے نکلنا ہے. وہ گیا, اور جو اس کی میریڈ بیٹیاں تھیں وہ ان کے گھر گیا تھے, اور انجوائے کہتے بابے نے پیتی ہوئی ہے. بائبل یہ کہتی ہے, ان کو پتا تھا اس کی لائف کیسی ہے. اب ہمارے چرچ میں سے کوئی ایسا بندہ اٹھے جڑا گلی دے نعرے بھی مارتا ہے, بڑکا بھی مارتا ہے, اٹھ کے کبھی گھر والے کہ میرے خدا نے گل کی, انہیں کہنا پاپا نے لگتا ہے رات ستا نہیں پاپا, تھی پٹھیا پٹھیا گلا کر لیا. ہاں تو ایک بندہ جو پوری رات خدا کی حضوری میں بیٹھا ہے, وہ جب اٹھ کے اپنے گھر والوں کو کہے گا, انہیں کہنا آمین سانو پتہ ہے کر سکتا ہے کیونکہ تو اور یہ حضوری چ رہنا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میں آج آپ سے کہوں گا, لکھا ہے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر. ہاں تربیت ایسی نہیں کہ آپ خود کر نہیں رہے, خود جا نہیں رہے, خود ایسا کر نہیں رہے. اور میرے اسپرچل فادر کہتے ہیں اگر آپ 1 پیک لگاتے آپ کے بچے 2 پیک لگائیں گے. یہ تربیت ہے, کیونکہ بچوں نے جو آپ کو کرتے دیکھا ہے وہی کریں گے. پھر تسی کہو گے پاس صاحب پتہ نہیں کیوں بچے سنتے نہیں, بہت انجدہ ہو گیا جی, کیونکہ آپ نے اسے دکھایا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. آج ہمارے پاکستان کے اندر ریوائول نہیں ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہیڈ سر دھڑ سے جڑا نہیں ہے. چرچ اٹھا کے دیکھ لو, کنونشنیں اٹھا کے دیکھ لو, کروسن اٹھا کے دیکھ لو, بیبیاں ہی نظر آندیاں, مندے کتنے نے. وہ عبادت دن آتے نا تھکن ہی بڑی ہو جاتی ہے. پورا ہفتہ, ہاں 6 دن وہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, ایک دن بھی نہیں کہتے کہ نہیں آج میری طبیعت نہیں صحیح, جان دے, سردی گرمی خزاں بہار جان دے. مگر چرچ والے دن وہ کہتے اج آرام کرنا ہے, اج بھائی بہت تھکے یا پورے ہفتے کی تھکن لانی ہے سر. ہاں ایسے ہی ہے نا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی میرے سامنے آئی, ایک شخص خرگوش کی مانگ کے سامنے, کھوٹی جی پنجابی کہی ہے, اور ایک گاجر لے کھلوتا ہے, اور خرگوشنی باہر آئی ہے اور آ کے گاجر کھان لگ گئی, اور انہیں کی کیتا الٹے ہاتھ نہ گاجر پکڑی, سیدھے ہاتھ نہ انہیں کھوٹے سے سارے بچے کڈی آ رہے ہیں. ہاں اسی طرح سیم ٹو شیطان آج مسیحوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی ضرورتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے چانس دے کے دھیانے لایا, اور پیچھوں والا بہت کچھ کھون لیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آج آپ سے کہوں گا, آج فادر ڈے پہ جا کر آپ اپنے باپ کے ساتھ جب کیک کاٹے نا, ہاں آج شیطان کا گلا کٹے ہو اپنے گھر چوں, جا کے اپنے فادر کے ساتھ متفق ہو جانا, اور اسے کہنا باپ اگر تو جڑ جائے گا خدا کے ساتھ اسی پار لگ جائیں گے, تو گھر کا نور ہے, اگر تو نے خدا کی آواز کو پکڑ لیا ہم بھی بچ جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اپنے گھر کے نور کو جگاؤ,
اسے ہوش میں لاؤ, اسے کہو کہ جو خدا تم کہہ رہے ہیں نا اس کی آواز کے اوپر کان لگا, اس کی آواز سن اور ہمیں بھی پار لے کے جا. آج مصیبت یہ ہے, آج ہر کوئی آپ ہی موسیٰ بنیا پھرتا ہے, آج ہر کوئی یشوع آپ ہی بنیا پھرتا ہے. ہر موسیٰ, ہر گھر کا ایک ہی موسیٰ ہوتا ہے. ہاللیلویا. آج ہر گھر سے 5 موسیٰ نہیں, کوئی موسیٰ بھائی بنا ہوا ہے. ہاں, تو اس لیے میں آج آپ سے کہوں گا خدا کے بندے بن جاؤ اور خود بھی بچو. لکھا تو بچ, تیرا گھرانہ بچایا جائے گا. گھرانے کو بچانے کی خواہش, ڈیزائر اور پلان خدا رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاں, تو اسی لیے خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے. خدا نے باپ آدم کو اور ماں ہوا کو بنایا اور اس نے کہا بڑھو پھلو اور کیا کرو, پھیل جاؤ, بڑھ جاؤ. برکت دینا خدا آپ کو بنایا ہی برکت کے لیے. آپ اگر برکت نہیں پا رہے, آپ اس پہ نہیں چل پا رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں سٹاپ پر ہے, کہیں نہ کوئی غلطی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیکس ہے. اس کو ہٹاؤ. جیسے ابھی جیسے جنریٹر آن ہوا ہے, پنکھا چل گیا ہے, ایسے ہی ہے نا. ہاں, پنکھا بھی ہے, وائرنگ بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, مگر پاور نہیں. آج گھر میں رشتے بھی ہیں, باپ بھی ہے, ماں بھی ہے, بچے بھی ہیں, مگر برکت نہیں. تو اس کی وجہ خرابی ہے اور خدا سے دوری ہے, خدا کی نافرمانی ہے. لکھا جو تو بوئے گا, سب بولو جو تو بوئے گا, سارے بولو جو تو بوئے گا وہ تو کاٹے گا. آپ اپنے ہیملی فادر کے ساتھ کرو گے, آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے. میں سیریس کہہ رہا ہوں. آپ اپنے ہیملی فادر کو تنگ کرو گے, آپ کی نسلیں آپ کو تنگ کریں گی. تو اسی لیے آپ اپنے باپ کو, اپنی ماں کو تنگ کر رہے ہو نا, آج تیار ہو ڈبل کاٹنے کے لیے. لکھا ہے اس کا جو اپنے ماں باپ کو برا کہے نا, اس کا چراغ اندھیرے میں بجھا دیا جائے گا. اس لیے میں آج آپ سے کہوں گا, آپ اگر چاہتے ہو برکتیں ہیں, آپ بائبل پڑھنے والے ہو, آپ فاسٹنگ کرنے والے ہو, آپ سیوا کرنے والے ہو, آپ کچھ بھی کرنے والے ہو, آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو, خدا کے وچن کو توڑتے ہو, برکت کبھی نہیں آئے گی. آپ کی زندگی کے اندر خالی پن کہیں نہ کہیں ضرور رہے گا, کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو ادھورا چھوڑا ہے. اور وہ جب تک آپ اس پہ ورک نہیں کر لیتے, پورا نہیں کر پاتے. اور پھر تو کئی تو ایسے ہیں وہ ہاں ہی پڑھتے ہیں, کاش زندہ ہوندے نا, زندہ ہوندے تو پتہ لگ جانا سی. اس لیے آج جن کے زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں, اور جن کے مر گئے ہیں نا, آج جا کر اب ہوش میں آ جاؤ. مسرت بیٹے کی طرح اب ہوش میں آؤ, اور اب ہوش میں آ کر کیا کرو؟ ہوش میں آ کر خدا کے کلام کو پکڑ لو, اس کے مطابق جینا شروع کر دو, تاکہ آگے تمہاری نسلیں سیف ہو جائیں. ہاللیلویا. سب اپنے گھٹنوں پہ ہوں.